السلام علیکم ناظرین، ایک مسئلہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کتاب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ دستوری حیات ہے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور اس میں اللہ نے تمام قوانین جو انسانی ضرورت کے مطابق ہے وہ اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ تو حکم بھی قرآن کا اور شریعت کا یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور جب قرآن ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو تب جا کر قرآن پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، پھر ہمیں دین اسلام کی سمجھ ہوگی، پھر ہمیں شریعت کی سمجھ ہوگی، پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلنا آسان ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ اور سوال یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھے کیسے؟ کیا خود سے آدمی قرآن کو سمجھے، یا خود کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے اور کتابیں سامنے رکھے اور ان سے قرآن کیا سمجھ جائے گا یا سمجھ میں آ جائے گا، یا اس کے لیے کسی مستند استاد کی ضرورت ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اور بہت سارے فنون ہیں، بہت سارے علوم ہیں، وہ جب ہم سیکھتے ہیں یا وہ جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ ایک ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں استاد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر اس کی کچھ سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ میڈیکل میں چلا جاتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا ایک واسطہ ہوتا ہے، استاد پروفیسر ہوتے ہیں ان کے، وہ ان کو پڑھاتے ہیں، پریکٹیکلی طور پر ان کو سمجھاتے ہیں، تو تب جا کر وہ آگے اس کو ڈگری ملتی ہے اور وہ چیز کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز دیکھیں، ایک آدمی گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو وہ جب تک استاد کے سامنے بیٹھ کر وہ چیز سیکھے گا نہیں، وہ نہیں چلا سکتا ہے، نہ اس چیز کا وہ فنکار یا استاد بن سکتا ہے۔ ایسے ہی دین ہے ہمارا کہ یہ بغیر مستند استاد، یہ میں مستند لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر غیر کے سامنے نہیں، نہ ان سے سیکھنے کی، بلکہ آدمی سمجھے، تحقیق کرے کہ یہ واقعی اس چیز کا عالم ہے جو علم میں ان سے لینا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم پوچھو، سوال کرو کہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، جو تم نہیں سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تو وہ ان لوگوں سے پوچھو جو اس کے فن کے مالک ہے، جو اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم انجینئر سیکھنے کے لیے انجینئر کے پاس جاتے ہیں، میڈیکل سائنس سیکھنے کے لیے میڈیکل والوں کے پاس جاتے ہیں، تو دین سمجھنے کے لیے ہمیں دینی عالم کے پاس، قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کے مستند عالم کے پاس جانا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے۔ محض اردو ترجمہ دے کر ان سے قرآن نہ سمجھ سکتے ہیں، البتہ ان سے فائدہ تو ہوگا اس کو، لیکن اگر وہ کہے کہ جی میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں یا سمجھ جاؤں گا، تو یہ محال ہے، اس طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر، آیات، کلمات ایسے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی اس موقع پر ہم نہیں لے سکتے۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا کہ زوال ایک لفظ ہے عربی کا، اور اس کا معنی گمراہی ہے اردو میں۔ تو جب ہم قرآن کے اندر یہ لفظ پڑھتے ہیں، اس کا گمراہی سے معنی کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، لیکن یہی لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اب یہاں اللہ نے قسم ستارے کی اٹھائی ہے اور اس کے بعد فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، کہ آپ کا ساتھی، آپ کا رفیق خطا پر نہیں ہے۔ یہاں ضل کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی تو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے اس طرح کہ اللہ نے فرمایا۔ مشرکین مکہ کو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، مشرکین مکہ کا جو نظریہ تھا آپ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو نہ راہ راست سے ہٹا ہے، نہ یہ خطا پر ہے، بلکہ اس کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ خواہشات سے کوئی بات نہیں بولتا، بلکہ ان إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کچھ بولتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ جب استاد کے سامنے آپ بیٹھیں گے، وہ سمجھائیں گے، تو یہاں وہ آپ کو بتائیں گے کیا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، کیا مطلب ہے اس کا،
کیا پس منظر ہے ان کا، تو پھر آپ کو مفہوم تشریح سمجھ آئے گی تو آپ اس سے وہ چیز سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر خود سے ہم بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو میں نے کہا دنیاوی چیز آپ اگر نہیں سیکھ سکتے ہیں تو قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے اللہ کی، تو وہ اس طرح ہم بیٹھ کے گھر میں یا کتاب سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں غلطیاں کریں گے، تو بجائے اس کے کہ ہم ہدایت کی طرف جائیں گمراہی کی طرف خطرہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے، اور مستند عالم سے اس کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس پر میں مناسب سمجھا کہ کچھ گفتگو ہو جائے ناظرین کے سامنے، تو یقیناً آپ تک یہ بات میں نے پہنچائی ہے، تو آپ کو اور مجھے بھی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔